بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی پچھلے سال ہی کی بات ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور پوری پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا، پاس کیا، اور اس طرح سے حکومتی ترجمان کے مطابق اس بل کے ذریعے، اس ایکٹ کے ذریعے جو چیف جسٹس تھے ان کے آمرانہ جو اختیارات تھے ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو ابھی ایک سال نہیں گزرا تھا، ابھی ایک سال بمشکل گزرا ہے، تو یہی جو قانون تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس کو ختم کر کے تو چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو پرانی سطح پہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کیوں حکومت کے خیالات بدل گئے اور انہیں اپنے ہی پاس کیے ہوئے بل میں کیا خرابی نظر آنے لگ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف اس وقت بھی وزیر اعظم تھے، اور اعظم جو نذیر تارڑ ہیں وہ اس وقت بھی وزیر قانون تھے، اور آج بھی شہباز ہی وزیر اعظم ہیں اور اعظم نذیر تارڑ ہی وزیر قانون ہیں۔ لیکن اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ تھے عطا بندیال، اور آج چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ تو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ عطا بندیال کو زیادہ اختیار حاصل ہوں، اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھا وہ بینچ کی تشکیل کر سکتا تھا، خود کر سکتا تھا، لیکن عطا بندیال کو پابند کر دیا گیا کہ وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ مل کے بینچوں کی تشکیل کیا کرے گی۔ تو ابھی ایک سال گزرا ہے تو عطا بندیال تو ریٹائر ہو گئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ تو اب اسی حکومت کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ ذرا زیادہ کریں، تاکہ کیونکہ یہ نون لیگ کے پسندیدہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ قانون کو یوں موم کی ناک بنا دیا جائے، لیکن بہرحال اب شنید یہی ہے کہ آئینی ترمیم پاس کرنا چاہتی ہے یہ گورنمنٹ، اور اس کے لیے انہیں ضرورت ہے، ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ اس بل کو خود سے پاس کرا سکیں، آئینی ترمیم پاس کرا سکیں۔ تو یہ جو ہیں 2/3 اکثریت انہیں چاہیے ہوتی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے۔ تو اب یہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کچھ مینیج کر کے کوئی دوسری پارٹیوں کے جو لوگ ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، ان کو کوئی رشوت دے کے، کوئی انہیں بہلا پھسلا کے مختلف جو ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس طرح کے مواقع پہ، تو دوسری جماعتوں کے کچھ ارکان کو اپنے ساتھ ملا کے تو وہ ان آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاس کرا لیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انہیں چیف جسٹس کو زیادہ مختار کرنا ضروری ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کو ایکسٹینشن بھی دینا چاہ رہے ہیں 3 سال کی، اور شاید اس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں اور کچھ اس طرح کی کوئی باتیں۔ تو بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کل تک وہی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کہتے تھے صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کی توہین ہے، لیکن آج اسی توہین کو وہ بڑی ہی خوش دلی سے ویلکم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا پوری طرح سے یہ ارادہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں، اور وہ جو اگلی آئینی عدالت بنانے کی تجاویز آ رہی ہیں اس کے سربراہ بنیں، اور پھر اپنی مدت بھی لمبی کر لیں۔ اور نون لیگ اس میں ان کی ہم نوا اسی لیے ہے کہ وہ اپنی کرپشن کو چھپانا چاہتی ہے۔ ان کے وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو وہ زیادہ اپنے لیے محفوظ ایک شیلٹر نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ اپنی جو آئینی مدت ہے وہ ہر صورت میں، مطلب اپنی اسمبلی کی مدت ہر صورت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مقاصد انہیں قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں ہی پورے ہوتے نظر آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کا کر رہے ہیں مسلسل۔
دفاع کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک مطلب سہولتیں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو دوسری ایک اہم خبر یہ ہے کہ DGISI جو ہیں وہ نئے مقرر ہو گئے، تعینات ہو گئے۔ ان کا نام ہے عاصم ملک۔ عاصم ملک کا جو بایو ڈیٹا اس وقت تک کچھ پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ AG رہے ہیں، AG یعنی ایڈجوٹنٹ جنرل، اور یہ جو عہدہ ہے اس کا کام ہوتا ہے قانونی مسائل کو دیکھنا، اور قانونی مسائل کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ گزشتہ جو سال 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا اس دوران جو 2 کور کمانڈر کو فارغ کیا گیا تھا، ایک منگلا کور کمانڈر کو اور ایک لاہور کور کمانڈر کو، اور اس کے علاوہ کوئی 200 کرنل اور بریگیڈیئر سطح کے جو آفیسر تھے ان کی بھی کورٹ مارشل وغیرہ ہوا۔ تو یہ کام یہ جو ہیں ان کی پروفائل میں سب سے نمایاں ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے والد بھی جرنیل تھے اور وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو بس ہم کیا چاہتے ہیں جی، اپنے ملک کے لیے جو بھی اچھا ہو، پاکستان کے حق میں جو بھی اچھا ہو وہی ہو، باقی ہمیں کچھ کسی شخصیات سے سروکار ہونا ہی نہیں چاہیے، تو کچھ پاکستان کا بھلا ہو۔